جس دل میں اللہ کی محبت نہیں وہ دل برباد، وہ دل برباد۔ دل کی آبادی اللہ کی محبت، اللہ کی محبت ہے۔ جس دل میں اللہ نہیں ہے اس دل میں دنیا کی محبت ہوتی ہے، اللہ کے غیر کی محبت ہوتی ہے۔ وہ دل اللہ کی محبت کو قبول نہیں کرتا۔ اور اس بات کو سمجھانے کے لیے 1,24,000 انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے۔ اور اسی بات کی دعوت دی ہے، اسی بات کی دعوت دی ہے۔ ہر نبی نے آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نبی کا بول ایک ہے، اللہ کی محبت دل میں بٹھانے کا بول ایک ہے، وہ ہے لا الہ الا اللہ۔ حاجی صاحب بڑے مزے سے کہا کرتے لا الہ الا اللہ، اے اللہ تیرے سوا کوئی ہے نہیں جس سے میں جی لگاؤں، جس سے میں محبت کروں، جس کی میں عبادت کروں، جس کو اپنا معبود سمجھوں، تیرے سوا ہے ہی کوئی نہیں۔ ہے جی کوئی نہیں؟ کیوں نہیں؟ آدمی اللہ کی نعمتوں کو دیکھے اپنے جسم کے اعتبار سے، باہر کی نہیں، اندر کی نعمتوں کو دیکھے۔ ایک آدمی کے پاس آنکھیں نہیں، وہ ساری دنیا کا مالک ہے، وہ کیا کہے گا جی مجھے آنکھیں مل دیں؟ دنیا کی قیمت ہے کچھ؟ اس کے پاس آنکھیں نہیں ہیں، باقی سارا کچھ ہے۔ نبی نے سے پوچھو، اب اللہ اس کو ساری دنیا دے دے، وہ کیا کہے گا؟ اللہ مجھے 2 آنکھیں دے دے۔ ہر انسان کے نزدیک ساری دنیا سے زیادہ قیمتی تو اس کی 2 آنکھیں ہیں، بلکہ یہ تو میں کہہ رہا ہوں 1 آنکھ سے مل جائے گی۔ ہاں جی، ساری دنیا دے انسان 1 آنکھ لے لے گا کہیں سے؟ یہ کس نے دی ہے؟ اللہ نے دی۔ اب ایک نعمت دیکھی، زبان دی ہے اللہ نے، گواہی بولنے کے لیے۔ اب یہ نعمت نہ ہو انسان کے پاس، جس کے پاس نہیں اس سے پوچھو کتنی بڑی نعمت ہے۔ وہ دنیا کے بدلے میں کہے گا مجھے یہ نعمت نہیں، ہاتھ نہ ہو، پاؤں نہ ہو، کتنی بڑی نعمت ہے۔ کہ چلو پاکستان کی ساری سرزمین مال تجھے دیتے ہیں، ایک بازو کاٹ کے دے دو، ہم میں سے کوئی تیار ہو جائے گا بھائی؟ ہو جائے گا تیار؟ یہ کس نے دی ہے؟ تو پھر محبت کس سے کرنی چاہیے؟ کسی نے دی ہیں یہ آنکھیں، کسی نے کان دیے ہمیں، کسی نے ہاتھ دیے ہیں اللہ کے علاوہ؟ کون سے ہمارے وجود کی چیز ہے کسی اور نے دی ہو؟ ہم بتائیں کسی نے دی ہے؟ اللہ کے سوا کوئی دے سکتا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ اللہ کہ میری کس کس نعمت کو تم جٹلاؤ گے؟ میں نے کتنی نعمتیں دی ہیں، گن تو صحیح، گن تو صحیح۔ لا الہ الا اللہ اس بات کا اقرار ہے کہ اللہ میں تیرے سارے بنے ہوئے سے رخ موڑ لیا ہے، تیرے سارے بنے ہوئے سے جو تو نے بنایا ہے میں نے اس سے سب سے رخ موڑ کر تیری طرف کر لیا، بس میں نے تیری ماننی، جو تو چاہے گا وہ کروں گا، اس کا اقرار ہے۔ وہ 100 سال کفر بھی کرتا ہے نا، اس کے بعد یہ بات کہتا ہے اللہ پاک ایسے شفیق ہیں، ایسی محبت کرتے ہیں انسان سے، سب کچھ معاف کر دیتے ہیں۔
کہ مسلمان بندہ یا دن میں یا رات میں کہتا ہے لا الہ الا اللہ، اللہ ان کرام الکاتبین سے کہتے ہیں ان کے اعمال نامے سے برائیوں کو مٹا دو اور کیا لکھ دو؟ اتنی نیکیاں لکھ دو۔ کیسی رحیم ذات ہے، کیسی کریم ذات ہے۔ اب اس اللہ کی بات نہ ماننا کتنی خسارے کی بات ہے، کتنے گھاٹے کی بات ہے۔ اب سارے نبیوں نے، ایک تو ہمیں اللہ کا غیر سمجھ میں، ہم کہتے ہیں کسی قبر پہ یا کہ سجدہ کرنا یہ اللہ کے غیر کے آگے جھک رہا ہے، اللہ کے غیر سے مانگ رہا ہے، یہی کہتے ہیں نا، ہے تو یہ بھی، لیکن اصل کیا بات ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ اللہ کا غیر ہے کیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کر کے اللہ پاک نے اپنے غیر کو سمجھایا ہے۔ جو قرآن کے اندر جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا ہے، کس کے لیے بھائی؟ ابراہیم کے لیے ہے یا ابراہیم علیہ السلام کی امت کے لیے ہے؟ یہ تو ہزاروں سالوں کے بعد قرآن نازل ہو رہا ہے، اور ہمارے نبی کے اوپر قرآن نازل ہو رہا ہے، کیوں کس پہ نازل ہوا ہے؟ اس امت کو سمجھایا جا رہا ہے کہ میرا غیر کیا ہے، میرے غیر کو سمجھو، میرا غیر کیا ہے۔ اب دیکھو ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ جلائی گئی نا، تو اللہ پاک نے فرشتوں کو بھیجا، بلکہ فرشتوں میں کہرام مچا کہ اللہ تیرا خلیل آگ میں جا رہا ہے، تو اللہ پاک نے کہا کیا ہونا چاہیے کہ اللہ اگر اجازت ہو تو ہم اس کی مدد کریں۔ اللہ نے پابندی لگائی ان پر کہ اجازت ہے اگر میرا ابراہیم آپ سے مدد مانگے، اجازت ہے تمہیں، اگر مدد مانگے تو پھر کرنا ہے۔ مطلب فرشتوں کی کیا مجال ہے کہ وہ آگ کو نہ بجاتے آگے، ہاں اب اجازت لے کر آئے، اور اجازت بھی پابندی کے ساتھ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا تو چند لمحوں کے بعد آگ میں جانے والا ہے تو تجھے مدد کی ضرورت نہیں ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کے اندر اللہ کے غیر کا یقین نہیں، کیونکہ فرشتے بھی اللہ کا غیر ہیں، اللہ تو نہیں ہے نا، یا اللہ کے شریک ہیں؟ کچھ کر سکتے ہیں اللہ کے حکم کے بغیر؟ نہیں کر سکتے۔ اندر کے نور سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اس بات کو سمجھ گئے، اے ابراہیم تیرا امتحان ہو رہا ہے، اللہ پاک تیرا امتحان لینا چاہتے ہیں کہ تیرے دل میں کوئی غیر کی محبت تو نہیں، کوئی غیر کا یقین تو نہیں، کسی غیر سے ہونے کا یقین تو نہیں، کسی مخلوق سے، کسی قسم کی مخلوق سے بھی کچھ ہونے کا یقین تو نہیں۔ ابراہیم اندر کے جو نور تھا، ایمانی نور، اس سے پہچان گئے ابراہیم تیرا امتحان ہو رہا ہے۔ اور کیا کہا کہ مدد کی ضرورت ہے آپ کی نہیں، کس کی؟ اللہ کی۔ اگر اس کو میرا جلنا پسند ہے تو میں جلنے کے لیے تیار ہوں، اگر اس نے بچانا ہے تو مجھے آپ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہاں کوئی ضرورت نہیں مجھے، میرا اللہ میرے لیے کافی ہے۔ اللہ براہ راست آپ کو حکم دے، براہ راست۔ یہ صرف ابراہیم علیہ السلام کے لیے تھی نا، آگ تو جل ہی رہی تھی، اس کا سیک، اس کی جو تپش تھی وہ تو موجود تھی، لیکن ابراہیم علیہ السلام کے لیے اس حکم کو آگ سے ختم کر دیا۔ اقبال بھی جلا، یہ ہے لا الہ الا اللہ، اس کو کہتے ہیں سارے کا سارا اللہ کا غیر کچھ نہیں کر سکتا اللہ کے حکم کے بغیر، اللہ سارے غیر کے بغیر سب کچھ کر سکتے ہیں۔ سارا کچھ کیا نہیں اللہ نے، عرش بنانے میں کسی نے کی، اللہ نے مدد کی ہے، کرسی بنانے میں اللہ کی مدد کی کسی نے، جنت کو بنانے میں اللہ کی مدد کی ہے کسی نے، انسان کو بنانے میں جب کچھ نہیں تھا سب کچھ پیدا کیا کس نے؟ خالق کون ہے؟ اللہ ہے۔ اب اس بات کا یقین دل میں اترے، سارے غیر کا یقین دل سے نکلے، سارے غیر کا یقین دل سے۔
اور جنہوں نے 360 رکھے تھے بیت اللہ کے اندر، ان کا یقین کیسے نکلا؟ وہ کون سی محنت تھی بھائی؟ وہ اسی کلمے کی محنت تھی، اسی کلمے کی دعوت تھی۔ بھائی ایمان اندر نہ ہو، مولوی صاحب بیٹھے ماشاء اللہ، اگر ایمان اندر نہ ہو، اللہ کی ذات و صفات کا یقین دل میں نہ ہو، اس کلمے کا یقین نہ ہو، تو نماز قبول ہوگی جی؟ روزہ قبول ہوگا؟ حج قبول ہوگا؟ کوئی نیک عمل اس کا قبول ہوگا؟ کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے اس کا بغیر ایمان کے۔ ایمان ایک ایسی طاقت ہے، ایک ذرہ بھی ایمان کے نور کا کسی دل میں ہے، اللہ پاک اس کو سب کچھ معاف کر کے جنت میں داخل کر دے، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ ایمان ایک ایسی قیمتی چیز، ایک ذرہ ایمان کا جس کے اندر ہے اس نے جنت میں جانا ہے، اس میں نے جنت میں جانا۔ تو اب بتاؤ بھائی، ہم تو مسلمان ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، اب پوری دنیا میں کتنے لوگ کافر ہیں جو بغیر ایمان کے سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں کی تعداد میں روزانہ مرتے ہیں اور سیدھے جہنم میں جا رہے ہیں۔ اب نبی آئے گا کوئی دنیا میں؟ ہمارا یہ دعویٰ ہے، دعویٰ ہی نہیں، یہ کہ حقیقت ہے، اور یہ بات سچ ہے، اٹل ہے۔ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں۔ کوئی آئے گا جی مولوی صاحب؟ حضرت صاحب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اب ان دنیا کے کناروں تک جہاں سے سورج نکلتا ہے، غروب ہوتا ہے، جنوباً شمالاً، کتنے لوگ ہیں بغیر کلمے کے مر رہے، ان تک اس کلمے کو کس نے پہنچانا ہے؟ اللہ نے اس کلمے کو پہنچانے کی عجیب فضیلت رکھی۔ مولانا سعد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، ایک عجیب حدیث میری نظروں سے گزری، ایک عجیب حدیث میری نظروں سے گزری کہ اس کلمہ کو پہنچانے کے لیے لا الہ الا اللہ، کوئی آدمی سمندری سفر کرتا ہے، جزیرے کے اندر کوئی انسان بستے ہیں یا جنات بستے ہیں، وہ کشتی میں بیٹھ کر یا کسی ذریعے سے وہاں پہنچنے کی کوشش کر رہا ہے، اس کی راستے میں موت کا وقت آ جاتا ہے، اور اللہ پاک اجرائیل سے کہتے ہیں کہ تو نے روح اس کی نہیں نکالنی، اس کی روح میں براہ راست اللہ خود نکالوں۔ سبحان اللہ۔ بتاؤ، اب اللہ اس کی روح نکالے گا، کیا مطلب؟ اللہ کہیں گے وہ میرے بندے میرے پاس آ جائے، بس۔ یہ شہید ہے نا، اب شہید کو مرتے ہی، روح نکلتے ہی اللہ کا دیدار ہوتا ہے، باقیوں کو کہاں ہوگا؟ جنت میں۔ کیوں جی؟ شہید کو دیدار ہوتا ہے۔ ایک شہید ہے جو تمنا کرتا ہے دنیا میں آنے کی واپس، کہ اللہ جنت میں وہ مزہ نہیں ہے جو تیرے لیے جان دینے میں مزہ آیا تھا، کیونکہ اللہ کے دیدار سے زیادہ مزہ اللہ نے جنت میں بھی نہیں رکھا۔ کیوں جی؟ ہے اللہ کا دیدار کرے گا تو جنت کو تو بھول جائے گا، جنت مخلوق ہے۔ جنت کیا ہے؟ جنت مخلوق ہے۔ تو اس لیے عمل جو ہے وہ جنت کے لیے نہیں ہے، عمل اللہ کے لیے ہے۔ حضرت فرماتے تھے عمل اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ اخلاص کی حقیقت کیا ہے؟ عمل صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہے، عمل صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے، جب تو مجھے اپنے عمل سے، نماز سے، روزے سے، حج سے، زکوٰۃ سے، جہاد سے، ہیں جی، جان قربان کرنے سے مجھے راضی کر لے گا تو اس پر میں تجھے یہ انعام دوں گا۔ یہ وعدہ ہے اللہ کا، اور اللہ کا وعدہ پورا ہونے کے لیے ہے، اللہ وعدہ خلاف نہیں ہے۔ اللہ کے سارے وعدے پورے ہونے کے لیے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو اس لیے عمل کس کے لیے کرنا ہے؟ اللہ کے لیے۔ اس لیے کہ جب ابھی ساتھی بیان کر رہا تھا، جنت میں سب کچھ مل جائے گا، اللہ پوچھیں گے پھر کیا چاہیے آپ کو اور کیا چاہیے؟ علماء سے کہیں گے، پھر بھی علماء کے پاس جانا پڑے گا۔ علماء کہیں گے کہ بھئی اللہ سے اللہ کی رضا مانگ۔ اللہ اعلان کر دیں گے کہ میں آپ سے راضی ہو گیا، آج کے بعد کبھی ناراض نہیں ہوں گا، ہمیشہ راضی رہوں گا۔
اب سب سے اللہ راضی ہو جائے. لیکن میں بات یہاں سے شروع کی تھی، گندے دل کے اندر اللہ نہیں آتے. گندے دل کے اندر اللہ نہیں آتے. کہ اللہ کے غیر کی محبت بھی ہو، اللہ کے غیر کی محبت بھی ہو دل میں، اور پھر اللہ کی محبت، یہ دو محبتیں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی. کہ اللہ کی محبت بھی ہو، اللہ کے غیر کی محبت بھی ہو دل میں. کہ اللہ سے ہونے کا بھی یقین ہے اور مخلوق سے ہونے کا بھی یقین ہے. سب سے زیادہ بلکہ اللہ کا نبی تو یہ میرا راستہ ہے. کیا ہے؟ یہ میرا راستہ ہے کہ میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں حکمت اور بصیرت کے ساتھ، اور میں مشرکین سے نہیں. میرے دل میں ایک ذرہ برابر بھی اللہ کے غیر کا یقین نہیں ہے. ایک ذرہ برابر بھی اللہ کے غیر کا یقین نہیں ہے. کہ مال سے ہوتا ہے، حکومت سے ہوتا ہے، فوج سے ہوتا ہے، فلاں سے ہوتا ہے، فلاں سے ہوتا ہے. اللہ سے ہوتا ہے. کس سے ہوتا ہے؟ اللہ سے ہوتا ہے. اللہ کے غیر سے کچھ نہیں. اب اس بات کا یقین اپنے اندر بھی بٹھانا ہے. دیکھو بچے کو نماز سکھانے کی فکر ہے ماں باپ کو کہ نماز سیکھو، ہے جی، ہے کہ نہیں؟ جاؤ بچہ مسجد میں جا کے قرآن پڑھو، کہتے ہیں کچھ نہ کچھ. لیکن آج جو رواج سے نکلی ہوئی چیز ہے، ایمان سکھانے کا رواج نہیں ہے بچے کو. کیوں جی؟ صحابہ تو بڑی عمر میں ایمان سیکھتے ہیں. آج کوئی اپنے بچے کی ایمانی تربیت کرتا ہے جی؟ ایمانی تربیت کرتا ہے؟ جب ایمانی تربیت ہوتی تو بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ بنتے، ٹھیک ہے نا؟ نظام الدین اولیاء بنتے، مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ جیسے پیدا ہوتے. بات یاد آ گئی. اب اس کو حکمت اور بصیرت کے ساتھ بچے کا ایمان بناؤ، بڑے کا بناؤ، عورت کا بناؤ، حکمت اور بصیرت کے ساتھ تو دعوت دو. اللہ کی پہچان کراؤ. اللہ کی پہچان کرانے کا رواج نہیں کہ بچے کو اللہ کی پہچان کرائی جائے، ماں کو اللہ کی پہچان کرائی، بیٹی کو اللہ کی پہچان کرائی جائے، دوست کو اللہ کی پہچان کرائی جائے، ساری دنیا بھر کے انسانوں کو اللہ کی پہچان کرائی جائے. یہ رواج ہے. نبی تو آئے گا نہیں، یہ ہمارے ذمے ہے، ہم نے کرانی ہے. تو اس کے لیے کتنا وقت چاہیے؟ کیوں جی؟ یہ 4 مہینے سے بعد بن جائے گی؟ قیامت تک کے انسان ہمارے ذمے ہے کہ ہم نے ان کو اللہ کی پہچان کرانی ہے. یعنی اس کلمے کو ان تک پہنچانا ہے. یہ ہماری ذمہ داری ہے. صحابہ نے اس ذمہ داری کو نبھایا کہ نہیں نبھایا؟ اگر نہ نبھایا ہوتا تو ہم کہاں مسلمان ہوتے؟ ہم مدینے اور مکے میں رہتے، عرب کے اندر ہی رہتے. تو ہم تک یہ اسلام، یہ دین کیسے پہنچتا تو گھر میں بیٹھتے. تو اب جس کے پاس یہ کلمہ ہے، یہ بہت بڑی دولت ہے. کیا؟ بہت بڑی دولت ہے. اس کو آگے پہنچانا اور پہنچانے کی طاقت اللہ پاک نے ہر مسلمان کو دی ہے. تو جتنا یہ پیدل چل کر جا سکتا وہاں تک جائے. اگر پیدل نہیں جا کر چل سکتا تو لیٹا لیٹا یہ اللہ سے کہہ سکتا ہے نا؟ کہہ سکتا ہے کہ نہیں؟ جتنی طاقت ہے اتنی خرچ کرے، جتنی اللہ نے قوت دی ہے اتنی خرچ کرے، جان کے اعتبار سے، مال کے اعتبار سے، وقت کے اعتبار سے. اور مجھے کہنا تو ہے، مولوی صاحب بیٹھے ہیں، بہرحال بڑوں کی بات ہے، کہہ دیتا ہوں. 1 روپیہ کسی کے ایمان بنانے پہ خرچ کر دینا، خربوں روپے کی عمارت کھڑی کر دینا مدرسے اور مسجد کے لیے، اس سے زیادہ اجر رکھتا ہے. 1 روپیہ کسی کا ایمان بنانے پہ خرچ کرنا
یا اپنا ایمان بنانے پہ خرچ کرنا یا کسی دوسرے کا ایمان بنانے پہ خرچ کرنا کھربوں روپے لگا کر مسجد اور مدرسہ بنانے سے زیادہ اجر رکھتا ہے۔ مسجد میں ایمان والا آئے گا، مدرسے میں ایمان والے کے بچے آئیں گے۔ اگر ایمان نہیں ہوگا تو مدرسے خالی۔ دعوے سے یہ بات کہی جا رہی ہے، ہم اسی علاقے میں رہتے ہیں۔ دیکھو جب یہ دعوت کا کام نہیں تھا مدرسوں میں لولے لنگڑے نظر آتے تھے، کیا نبینا چلو روٹی ملتی رہے گی مدرسے میں داخل کرا دو، اور کتنے اپنے روزگار لگ جائے گا۔ اب تو وزیروں کے بچے مدرسوں میں پڑھ رہے ہیں کہ نہیں پڑھ رہے؟ ہاں، بڑے بڑے ذمہ کے بچے مدرسوں میں ہیں۔ یہ صرف اس دعوت کی برکت ہے، اس دعوت کی برکت ہے۔ برطانیہ کے اندر دیکھا بڑے بڑے مدرسے ہیں، بڑے بڑے مدرسے ہیں، اور ایسے محلے ہیں کہ بچی عالمہ ہے، حافظہ ہے، آپ اس کا ایک پورا نہیں دیکھ سکتے۔ ایسے محلے ہیں برطانیہ کے اندر، صوبہ گجرات کے لوگ بس۔ یہ اس محنت ہوئی ہے، کیا ہوا؟ محنت ہوئی۔ تو مولانا الیاس رحمۃ تو پہلی جماعت نکالی نا، پوچھا مواتیوں سے جماعتی کہاں پہنچ گئے؟ جا حضرت میاں جی بستی سے تھوڑی دور پہنچ گئے۔ نہیں، آپ کے قدموں کی آہٹ لندن پہ پڑ رہی ہے۔ جو آپ قدم لگا رہے ہیں نا، یہ قدموں کی آہٹ، آپ کی چلنے کی آہٹ لندن پہ پڑ رہی ہے، فلاں جگہ پہ پڑ رہی، فلاں جگہ پہ پڑ رہی۔ بارہ میں بات یہ اس لیے کروں، جب ہم انگلینڈ میں پہنچے تو سینٹر لندن میں اللہ پاک نے جگہ دی مرکز کے لیے، تو تقریباً 22 ایکڑ ہے یا 20 ایکڑ ہے، وہاں مرکز قائم کیا۔ تو جب ہم مرکز میں داخل ہو رہے تھے اوپر لکھا ہو تو مرکز الیاس، 20 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، اوپر کیا لکھا تھا؟ مرکز الیاس۔ فوراً مجھے وہ بات مواتیوں کی یاد آئی کہ حضرت فرماتے تھے کہ آپ کے قدموں کی آہٹ لندن پہ پڑ رہی ہے، اور سینٹر لندن کے اندر، اور کافروں کا ملک اور اسلام کے دشمنوں کا ملک، اور مرکز کہاں بنا؟ سینٹر لندن۔ سینٹر لندن درمیان میں کتنی زمین؟ 22 ایکڑ، اس پہ مرکز قائم کیا۔ مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ فیصل آباد والے اس کا سنگ بنیاد رکھتے ہیں۔ تو جب ہم داخل ہوئے تو وہاں مرکز لندن پہ چوٹ پہ۔ طاقت ہے دعوت میں، کیا ہے؟ طاقت ہے، کیونکہ اللہ ساتھ ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، اب کام یہاں ہوگا، کام یہاں ہوگا اصولوں کے ساتھ، لیکن اس کے اثرات پوری دنیا پر پڑیں گے، ٹھیک ہے؟ اس لیے ہم جتنی ہمارے اندر طاقت اور قوت ہے نا اتنی لگا دیں۔ سب جانتے ہیں کہ میرے اندر کتنی طاقت ہے، کتنی قوت ہے، وہ دین پہ لگائیں، دعوت کے کام پہ لگائیں، پھر انشاءاللہ مسجدیں بھی آباد ہوں گی، مدرسے بھی آباد ہوں گے۔ مسجد تو مسلمانوں کی ضرورت کی چیز ہے، بنا لیں گے یا نمازی ہوں گے تو خود ہی بنا لیں گے، ورنہ تو کتنی مسجدیں بنی ہوئی ہیں، کسی میں 2 نمازی ہیں، کسی میں 3 نمازی ہیں، کروڑوں روپے لگا ہوا مسجدوں میں، نمازی ہے نہیں، ہے ایسا کہ نہیں ہے؟ مسجد میں تو ایمان والا آتا ہے، اللہ کا خوف ہے جس کے دل میں وہ آئے گا، اللہ کی محبت ہے جس کے دل میں وہ آئے گا۔ تو اب یہ کام کرنا چاہیے کہ نہیں؟ اب یہ ہمارے ذمے ہے، ہم نے کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ بات لمبی چوڑی نہیں ہے، بات اتنی ہے کرنے کی، کام تو کرنے سے ہوگا، کیا جی؟ تو آپ تیار ہیں اس کے لیے؟ یہ بتاؤ کہ جس کے 4 مہینے نہیں لگے، نہ کہ 4 مہینے لگانے کے لیے کون سے کھڑا ہو کے بتاؤ، ہاتھ نہیں کھڑا کرنا، نقد ادار نہیں۔ ہاں جی شعیب صاحب، کیا ارادہ ہے؟
بتاؤ ارادہ تو ہے نا.